بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم آرگنائزیشن بیہیویئر کا سیکنڈ ویک ہم شروع کریں گے اور جو ٹاپک ہے فار ڈسکشن کے لیے وہ ہے پرسیپشن۔ تو کنٹینٹس میں جو ہمارے پاس سب ٹاپکس ہیں وہ ہیں ڈیفینیشن آف پرسیپشن، امپورٹنس آف پرسیپشن، پرسیپچوئل پروسیس اور سب پروسیس آف پرسیپشن، فیکٹرز دیٹ انفلوئنس پرسیپشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جہاں تک ڈیفینیشن کا تعلق ہے پرسیپشن کا، روبنس جو ایک ریناؤنڈ اسکالر ہے وہ اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے: اٹ از دا پروسیس بائی وچ انڈیویجولس آرگنائز اینڈ انٹرپریٹ دیئر سینسری امپریشنز ان آرڈر ٹو گیو میننگ ٹو دیئر انوائرمنٹ۔ اس ڈیفینیشن میں پرسیپشن کو پروسیس کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سے زیادہ ایکٹیویٹیز یا اسٹیجز پر مشتمل ہے، اور ان اسٹیجز یا ایکٹیویٹیز میں سے گزرنے کے بعد پھر ہم ایک پرسیپشن قائم کر لیتے ہیں۔ اس میں انڈیویجولس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ماحول سے، انوائرمنٹ سے ڈیٹا لے لیتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو۔ جس طرح ہم 5 سینسز کے تھرو ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے، وہ ہیں ہیئرنگ کے تھرو، سینگ، ٹچنگ، ٹیسٹنگ، اسمیلنگ۔ یہ 5 سینسز کے تھرو ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں، نالج حاصل کر لیتے ہیں، ان کو سینسز کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے میں اور آپ، ہم اپنے انوائرمنٹ سے انوائرمنٹ کو آبزرو کرتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو، اور اس کے بعد وہاں سے ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس ڈیٹا کو ہم اپنے مائنڈ میں، برین میں اس کو جو ہے آرگنائز کرتے ہیں، وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، پھر ایک انٹرپریٹ کر کے ایک بیہیویئر، ایک رسپانس، ایک ایموشنز کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، تو جس کو ہم پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ سمپلی پرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ میکنگ ججمنٹ اباؤٹ ادرس، میکنگ ججمنٹ، شارٹ کٹ ججمنٹس اباؤٹ دا سچویشن، ایک رائے قائم کرنا کسی کے متعلق، اس کو پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو روبن صاحب کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے کہ جس میں انڈیویجولس ان اسٹیجز میں سے گزرتا ہے، وہ انوائرمنٹ سے سینسز کے تھرو جو ہے وہ لے لیتا ہے ڈیٹا، اور پھر اس کو پروسیس کرنے کے بعد ایک چیز بیہیویئر کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرسیپشن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن میں مینیجر اور لیڈرز اور امپلائیز ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی پرسیپشن بنی ہوئی ہوتی ہے، جو ان کے مائنڈ میں ہے اس کو ریئلٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ ریئلٹی آؤٹ سائڈ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے مائنڈ میں بھی وہ رائٹ ہو سکتا ہے یا رانگ ہو سکتا ہے، لیکن جو ایکچوئل ریئلٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انویسٹیگیٹ، انکوائر کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، جو کچھ ہمارے مائنڈ میں، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو پرسیو کرتے ہیں، ہمارا پرسیپشن بن جاتا ہے، اسی کو ہم ریئلٹی سمجھتے ہیں، تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ امپورٹنس آف پرسیپشن کیا ہے جی؟ It is important because people's behavior is based on their perception of what reality is. لوگ اپنی جو ان کی پرسیپشن بنی ہوئی ہوتی ہے ان کے مائنڈ میں، اسی کو ریئلٹی سمجھتے ہیں، ناٹ ان ریئلٹی سے جو ایکچوئل جو ریئلٹی ہے، جو ایگزسٹ کرتا ہے مائنڈس کے آؤٹ سائڈ، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو پہ وہ فوکس نہیں کرتے، لیکن جو کچھ وہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سمجھتے وہی ریئلٹی ان کو وہ سمجھ لے لیتے ہیں۔ The word as it is pursued is the word that is behavioral important. جو کچھ بیہیویئر ہمارے سامنے، ہمارے ارد گرد لوگوں کا بیہیویئر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ریئلٹی ہے، حالانکہ اس ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں انویسٹیگیٹ، ہمیں انکوائر کر کے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ پرسیپشن میں شارٹ کٹ ججمنٹس بنا لیتے ہیں، اس شارٹ کٹ ججمنٹس بنانے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، جو حقیقت ہے، جو اصل ریئلٹی ہے، اس تک ہم نہیں پہنچتے، اس تک نہ پہنچنے کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور کنفلکٹس جنم لے لیتے ہیں۔
تو परसेप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा, जब तक हक और बातिल, जब तक हक को नहीं समझेंगे, बातिल को नहीं समझेंगे तो हक को नहीं समझेंगे। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है कि जब दोनों को समझेंगे, हर एक को आप स्टडी करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी उसको समझने। जिस तरह परसेप्शन को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर रियलिटी तक पहुँचने में हमारे लिए आसानी होगी। नेक्स्ट है एलिमेंट्स इन परसेप्चुअल प्रोसेस या सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट 6 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। ये शुरू होता है इन्वायरमेंट से, जो इन्वायरमेंट एज ए स्टिमुलाई का रोल अदा कर रहा है, जो हमारी अटेंशन को ले रहा है। इन्वायरमेंट स्टिमुलाई का रोल अदा कर रहा है। उस इन्वायरमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सपोज आप स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो कॉलेज आते हुए आप जगह जगह बिल बोर्ड्स देखे होंगे, बहुत सारे बिल बोर्ड्स। उन बिल बोर्ड्स में जो है कोई अगर एक बिल बोर्ड्स पे स्टूडेंट्स BS4 का स्कॉलरशिप दिया हुआ है उसके हवाले से, तो बंदा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता है, देखता है, उसके जहन में वो छाया रहता है, फिर उसमें इंटरेस्ट लेते इन्वेस्टिगेट करके वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसकी बात कर लेता है। तो वो जो बिल बोर्ड है वो स्टिमुलाई का रोल अदा कर रहा है, और आप उसको ऑब्जर्व करते हो अपने सेंसेस के थ्रू। जो 5 सेंसेस हैं, हवासे खामसा के थ्रू उनको देखते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें डेटा हमारे पास आना शुरू हो जाता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेज है जी परसेप्चुअल सिलेक्शन। परसेप्चुअल सिलेक्शन में दो चीज़ें आती हैं कि जब चीज़ें डेटा हमारे पास आ जाता है तो उसको हम जो है फिल्टर करते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल जो परस्यू करने वाला है, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, उसका इंटरनल फैक्टर्स, उसका पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड उस पर असर होगा, उसके लर्निंग पर उसका असर होगा, उसका मोटिव्स पे असर होगा, उसके इंटरेस्ट पे असर होगा। ये चीज़ें उस पर। दूसरा जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चीज़ अगर कोई बड़ी साइज़ की कोई चीज़ है, कोई फेमिलियर चीज़ है, कोई नॉवेल्टी कोई चीज़ है, तो आपका अटेंशन ले लेता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे जो है आप बंदा चूजिंग करता है, सिलेक्शन करता है। देखें, आपने वो बहुत सारे बिल बोर्ड्स कॉलेज आते हुए देख लिए थे, लेकिन वो एक बिल बोर्ड्स आपने जहन में बिठा लिया। क्योंकि उसका आपका इंटरनल फैक्टर्स में उसका आपका इंटरेस्ट उसमें शामिल है, आप स्टडी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है, परसेप्चुअल सिलेक्शन। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उनको देखते हुए बाकी सारी चीज़ें हमें माइंड से निकाल दिया जाता है, तो वो जो आपसे ज़्यादा रिलेटेड था उसको आप चूज़ करते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, वही बिल बोर्ड्स जो आपसे रिलेटेड था। नेक्स्ट है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है ग्रुपिंग की जाती है। फेमिलियर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे उसको दिमाग के उस कोने में बैठाता है, कुछ इस तरह चीज़ें हैं जो अनहोनी हैं, यूनिकनेस चीज़ें, उनको एक अलग उसको ग्रुपिंग की जाती है। मतलब हमने कोई गाड़ी देख लेते हैं, अच्छा ये तो गाड़ी है, ठीक है, तो मुझे पता है। और ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल कोई यूनिक किस्म की है, अच्छा उसको काफ़ी तवज्जो से देखा जाता है, और इस तरह अपने उसके मुताबिक फिर उसको एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग उसके बंदा अपने माइंड में उसकी ग्रुपिंग कर लेता है। परसेप्चुअल सिलेक्शन ज़्यादातर सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है, और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है माइंड में बंदा उसको ऑब्जेक्टिवली उसको वो करने की कोशिश करता है, ग्रुपिंग करने की कोशिश करता है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। हर बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करता है कि बंदा कितनी उसकी लर्निंग हुई होती है। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं फिर यहाँ पे। इंटरनल फैक्टर्स में बंदे की लर्निंग कितनी है, उसकी मोटिवेशन कितनी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका पर्सनैलिटी कैसे बनी हुई है, उसकी एजुकेशन कितनी है। तो यहाँ पे फिर वो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर बिहेवियर उसके सामने आ जाता है, रिस्पांस सामने आ जाता है। बंदा जो है अगर कि हमने बिल बोर्ड देखे लिया था,
تو آپ کے رسپانس کس شکل میں آ جائے گا، آپ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اس کا اسکالرشپ کے بارے میں پوچھیں گے اور وہ اسکالرشپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ کا بیہیویئر ہے جو پازیٹیو اس میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان اسٹیجز میں سے گزر کے بعد پہلا اسٹیج کیا تھا جی، انوائرمنٹ اسٹیمولائی، وہ ان پٹ والا وہ تھا اسٹیج تھا، ان پٹ اسٹیمولائی انوائرمنٹ سے آتا ہے۔ اس کے بعد آبزرویشن سے لے کے انٹرپریٹیشن تک تھرو پٹ جسے کہا جاتا ہے، تھرو پٹ اسٹیجز، ان اسٹیجز میں سے جو ہے اس کو فلٹریشن کی جاتی ہے اس ڈیٹا کی، اور بیہیویئر جو ہے آؤٹ پٹ کی صورت میں وہ آتا ہے، بندہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے وہ چیز یا اڈاپٹ نہیں کر لیتا ہے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ تو یہ 6 اسٹیجز تھے پرسیپشن پروسیس کے۔ نیکسٹ سب ٹاپک ہے فیکٹرز دیٹ انفلوئنس پرسیپشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ جسے 3 فیکٹرز دیے گئے ہیں یہاں پہ اتھرس نے، یہ پرسیپشن پہ ان کا بڑا رول ہوتا ہے، بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے دی پرسیور انٹرنل فیکٹر، جو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو پرسیو کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو ہے پہلا فیکٹر ہے جو پرسیپشن پہ اثر انداز ہوتا ہے، یا اس کو انٹرنل فیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک گراف بھی دیا گیا ہے پرسیپشن پہ، دی پرسیور ٹارگیٹ اور سچویشن جو اثر انداز ہے، اس میں ڈائیگرام کی شکل میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ پرسیور جو ہے، پرسیور کی کیا، پرسیور کی پرسنالٹی، دیکھنے والا جو آبزرو کرنے والا ہے، اس کی لرننگ کس طرح ہوئی ہے۔ سپوز ہماری جو یہاں پہ مشرق میں یا پاکستان میں جو ہماری لرننگ ہوئی ہے اول سے ریلیٹڈ، الو سے ریلیٹڈ لرننگ ہوئی ہے کہ اٹ از اے سائن آف وزڈم، اٹ از اے سائن آف اسٹوپڈنس، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ الو کو ایک کم عقلی کی ایک نشانی سمجھتے ہیں، سائن آف اسٹوپڈنس۔ کسی کو اگر کوئی کسی کو الو کہے تو بڑا خفا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے الو کہا ہے، مجھے بیوقوف کہا ہے۔ لیکن یہ چیز اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو اول ہے الو کو کیا لیا جاتا ہے، اٹس اے سائن آف وزڈم، ایک عقل مندی کی نشانی۔ اگر وہاں پہ کوئی کسی کو الو کہے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ اس نے مجھے الو کہا ہے۔ تو لرننگ کس طرح ہوئی ہے ابھی کلچر کے اندر، سوسائٹی کے اندر لرننگ ہماری یہاں پہ اس الو کی ڈفرنٹ ہوئی ہے، وہاں پہ ڈفرنٹ ہے۔ تو پرسیور کی یہاں پہ لرننگ کس طرح ہے اس کی، اس حوالے سے وہ ایسے لے لے گا اپنے انوائرمنٹ کو، اس طریقے سے وہ اس کو وہ انٹرپریٹ کرے گا۔ ہمارے لرننگ تو اس کے بارے میں ڈفرنٹ ہوئی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح موٹیویشن ہے، اسی طرح ایٹیٹیوڈس بندے کا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ کسی چیز سے ریلیٹڈ، اس کے جذبات کیا ہیں۔ تو یہ جو بندے کے انٹرنل فیکٹرز، اس کے پرسنالٹی کے اندر جو فیکٹرز ہیں، وہ بھی اس کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، اس دیکھنے والے پہ، اس آبزرو کرنے یا پرسیور پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس پرسیو کرتے ہوئے، پرسیپشن بناتے ہوئے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹارگیٹ اور ایکسٹرنل فیکٹرز، جو اسٹیمولائی، جس طرح میں نے کہا تھا، انوائرمنٹل اسٹیمولائی یا ٹارگیٹ یا ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہوتے ہیں، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس پرسیپشن پہ، پرسیپشن بناتے ہوئے۔ سپوز ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اگر کوئی سائز کے حوالے سے بڑی سائز کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو جلدی وہ پرسیور کا اٹینشن لے لیتا ہے، اس کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اس طرح کوئی انٹینسٹی، ہائی انٹینسٹی، بہت تیز بلب لگی ہوئی ہے تو جلدی وہ ٹینشن لے لیتا ہے وہ دیکھنے والے کا۔ اسی طرح کوئی یونیک قسم کی کوئی چیز ہے، نوولٹی کوئی قسم کی چیز ہے تو وہ بھی اٹریکشن جلدی لے لیتا ہے۔ ریپیٹیٹیو، بعض چیزیں ریپیٹیٹیو چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے سے بھی بندہ اس کی اٹینشن اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح فیملیرٹی جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ فیملیرٹی کے وجہ سے میں یہ بتاؤں کہ سپوز آپ کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو، وہاں پہ کوئی جلسہ ہے تو جلسے میں آپ کا کوئی دوست، بہت سارے لوگ ان میں سے ایک آپ کا دوست، وہ جلدی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی فیملیرٹی ہے، آپ کا اٹینشن جلدی لے لے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھ لیں جو ٹیلی ویژن پہ جو
کچھ یونیک انہونی قسم کی وہ بچوں کی وہ آوازیں بچوں لاتے ہیں یا ان کی آواز یونیک قسم کی یا فیمیل کی آواز لائی جاتی تاکہ وہ ایک نوولٹی لایا جا سکے تو ٹینشن کو جلدی کھینچ کر لیا جاتا ہے. انہی چیزوں سے مارکیٹنگ والے فائدے لے کر کے وہ اپنے کمرشل میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں کہ انہونی چیز جن سے وہ توجہ لے سکیں پرسیور. تو ٹارگیٹ یا ایکسٹرنل فیکٹرز بھی پرسیپشن پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح دی سچویشن جو تھرڈ جو بڑا فیکٹر ہے جو پرسیپشن پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے جی دی سچویشن کے بھی بڑا اثر ہوتا ہے. مثلا ورک سیٹنگ ہم فارمل میں ہمارا ایک الگ انداز ہوتا ہے. فارمل آرگنائزیشن انفارمل آرگنائزیشن ہے ہم تھوڑا سا اس کو نہ سنجیدہ نہیں لے لیتے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ بچے سے پوچھا گیا وہ بچے کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور سخت ٹینس اس میں تھا تو سوچا گیا کہ دو کیا بنتے ہیں 2+2 تو اس نے بتایا کہ 4 روٹیاں 4 بریڈس. تو یہ سچویشن کا بھی اثر ہوتا ہے. یا کوئی ٹینس سچویشن ہے وہ سخت انوائرمنٹ ہے تو اس انوائرمنٹ کا بھی جو ہے ان پرسیور کے اوورال اس پہ اثر پڑ جاتا ہے اثر کرتا ہے اس پرسیپشن پر اثر ڈال دیتا ہے. تو یہ 3 فیکٹرز جو ہیں پرسیپشن کو بنانے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو پرسیپشن سے ایکچولی ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ریئلٹی اور پرسیپشن کا فرق پتہ چل سکے اس چیز کا. تو یہ پرسیپشن کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر ہر انڈیویجول اپنا ایک پرسیپشن بناتا ہے ایک مائنڈ سیٹ اس کا بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو مینیجر یا لیڈر جب وہ ریکروٹ کر رہا ہوتا ہے نئے لوگ لے رہا ہوتا ہے تو اسے بہت سارے غلطیاں کر جائے گا. سپوز ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے بڑا زبردست انگلش بول رہا ہوتا ہے بہت زیادہ وہ ہے انگریزی میں اس کی زبردست ہے ٹھیک ہے ایکچولی اس کو کچھ آتا نہیں ہے لیکن جب یہ مینیجر لیڈر اس کے انگریزی سے اس کے فرسٹ امپریشن سے متاثر ہو کے اس کو ہائر جب کر لیتا ہے تو اس نے تو غلطی کر لی. اس نے ریئلٹی کو تو نہیں سمجھ لیا. اس نے تو جو امپریشن والی بات سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گیا. تو پرسیپشن سے بڑا جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس.